یہ دریافت فرمایا ہے کہ خود براہ راست خیرات کو فقیر کو دے یا کسی واسطے سے، دونوں چیزیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ خود دیتے تھے، نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں، تو انہوں نے گھر میں اپنے پلنگ کے ساتھ ایک موٹا رسہ لگوا لیا تھا۔ عبداللہ ابن مغفل تھے رضی اللہ عنہ غالب، بہرحال تو وہ نابینا ہو گئے تھے، تو پھر بھی اس کے باوجود رسے کو پکڑ کے جاتے تھے اور اس غریب کے ہاتھ پہ چیز رکھتے تھے۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ حضرت کیوں اتنی زحمت کرتے ہیں، ہم دے دیا کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا آدمی کو کفر کی موت سے اور جہنم سے بچاتا ہے۔ اور دوسری صورت بھی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ روٹی کا اور ایک مٹھی بھر کھجوریں تم دو اور کسی مسکین، کسی غریب کو فائدہ پہنچ جائے، ایک لقمہ روٹی کا یا تم ایک مٹھی کے برابر کسی کو دے دو، تو فرمایا 3 آدمیوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے تو بخشش اس کی ہوتی ہے جس کا مال ہے، اور دوسری بخشش پہ اس کے گھر کی عورتیں ہیں جنہوں نے اس چیز کو تیار کیا، مثلا کھجوریں دھو کے رکھ دی، مثلا روٹی پکا کے دے دی، وغیرہ وغیرہ جو بھی۔ اور فرمایا تیسری وہ جس کے حوالے کرتے ہو، جو تمہارا مینیجر ہے کہ اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ فرمایا اس ایک فعل پہ 3 آدمیوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، جس طرح بھی کرے دونوں ہی چیزیں، بس اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں نوکروں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ یعنی مطلب یہ کہ امت اتنی برکتوں والی ہے کہ ان میں جو نوکر چاکر کام کرتے ہیں اللہ انہیں بھی نوازتا ہے، اللہ نے کسی کو محروم نہیں چھوڑا۔